بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل کا دن عمران خان کے لیے ایک اور مایوسیوں سے بھرا ہوا دن تھا، اور ان مایوسیوں کی وجہ سے انہیں بوکھلاہٹ میں یاد نہ رہا کہ ان کا بیانیہ اب تک کیا رہا ہے، اور وہ ایک سیمینار میں ان کے منہ سے یہ فقرہ بے ساختہ نکل گیا کہ مجھے اپنے خلاف ہونے والی سازش کا، میری اپنی حکومت کے خلاف ہونے والی سازش کا 1 سال پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ یعنی مطلب کہ ظاہر سازش جو تھی وہ مارچ میں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال مارچ میں یا فروری میں ان کو اس سازش کا پتہ چل گیا تھا، اور انہیں خیال نہ رہا کہ وہ تقریباً 3 مہینے سے یہ رونا رو رہے ہیں کہ امریکہ نے اس سال مارچ میں ان کی حکومت کے خلاف سازش کی۔ اور پچھلا سال جو تھا مارچ کا مہینہ، اس میں نہ تو یوکرائن کی جنگ کا کوئی اندازہ تھا کسی کو، کوئی آثار نہیں تھے، اور نہ ہی کسی کو پتا تھا کہ عمران خان 1 سال کے بعد یا 8-10 مہینے کے بعد روس کا دورہ کرنے والا ہے۔ تو ایک جھوٹ اپنے منہ سے ہی اس نے مان لیا کہ یہ میرا جھوٹ تھا، اور وہ سارا امریکی سازش کا جو بیانیہ تھا اس سیمینار میں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی اس بات پر بھی سیمینار میں عمران خان کے حامیوں نے تالیاں بجائی اور نعرے لگائے۔ تھوڑے سے لوگ تھے، اور یہ سیمینار تھا بھی نہیں۔ سیمینار کا ایک انٹلیکچول لیول ہوتا ہے جس میں کوئی ایسی بات کی جاتی ہے جو عام جلسوں سے ہٹ کر کی جاتی ہے۔ یہ اگر علمی نوعیت کا ہو تو اس میں ظاہر ہے علمی معارف اور لقات بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر حالات حاضرہ پر ہو تب بھی اس کی جو سطح ہے، اس کا جو لیول ہے بات کرنے کا، وہ عام گفتگو سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ لیکن عمران خان نے اس سیمینار میں وہی تقریر کی جو وہ ہر روز کئی مہینوں سے کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی آگے پیچھے کوئی لفظ نہیں تھا، کوئی فکرہ نہیں تھا، سوائے اس نئی بات کے کہ مجھے اس سازش کا 1 سال پہلے پتہ چل گیا تھا۔ اس ایک فکرے کے علاوہ وہی تقریر جو وہ ہر روز دن میں 3 مرتبہ کرتے ہیں، کبھی پریس کانفرنس، اور پریس کانفرنس بھی ایسی مزے کی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی رپورٹر نہیں ہوتا جو سوال کر سکے، کبھی قوم سے خطاب 2 جھنڈے لگا کر، اور کبھی پارٹی کارکنوں سے خطاب، کبھی سوالوں کے جواب، اور کبھی سوشل میڈیا کے اپنے گروپ کو سامنے بٹھا کر وہاں خطاب۔ یعنی دن میں 3 خطاب، اور 3 مہینوں سے یہی سلسلہ جاری ہے، ایک ہی تقریر وہ دہرائے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال صدمے کا دن یوں تھا کہ عمران خان کو یقین تھا، بلکہ وہ ڈیڈ شور تھا، اور عمران خان کو اس کے ساتھیوں نے بھی یقین دلایا ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہی یہ یقین کر چکا تھا اس بات پر کہ IMF پاکستان کو 1 روپیہ دینے کا بھی روادار نہیں ہے، اور کسی اور طرف سے بھی کوئی مدد نہیں ملے گی، چنانچہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ اور یہ وہ عمران خان کی دیرینہ خواہش تھی جس کے لیے اس نے اپنے دور اقتدار میں ایک اسکیم کے تحت سٹیپ بائی سٹیپ قدم اٹھائے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ کل یہ خبر آ گئی کہ IMF سے معاملہ طے ہو گئے، اور سنا تو یہ بھی گیا ہے کہ کچھ سختیاں، کچھ شرطیں اور کچھ سخت اقدامات کا مطالبہ ان پر IMF نے لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس بات کو تصدیق شوکت ترین کے پریس بیان سے بھی ہوتی ہے، جس میں اس نے کہا کہ IMF کا رویہ موجودہ حکومت سے لینینٹ ہے۔ اب بھی جو شرطیں ہیں جو پاکستان ماننے پر مجبور ہے وہ بھی کڑی شرطیں ہیں، لیکن گمان یہ ہے، اطلاعات یہ ہے کہ کچھ اس سے بھی زیادہ سخت شرطیں تھیں جن سے IMF نے واپسی کا راستہ اختیار کیا، اور ساتھ ہی چین نے وہ $2.3 ارب بھی جاری کر دیے ہیں جو پچھلے دنوں جس کے بارے میں وہ ایگریمنٹ ہوا تھا، وہ رقم بھی آج یا کل پہنچ جائے گی۔ اس کے علاوہ قطر نے $3 ارب کی سرمایہ کاری کا پاکستان میں اعلان کیا ہے، فیصلہ کیا ہے، اور 3 ارب یہ ظاہر اسٹیٹ بینک میں جمع نہیں ہوں گے، اس کے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر یا قرضوں والے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن $3 ارب بہت بڑی رقم ہے۔ پاکستان کے موجودہ حالات میں تو یہ اور بھی زیادہ قیمتی رقم ہے جو مختلف منصوبوں میں لگائی جائے گی۔ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں کچھ قلیل المیعاد یعنی شارٹ ٹرم فائدے ہوں گے، اور کچھ لانگ ٹرم فائدے ہوں گے، کچھ نئے منصوبے لگیں گے، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، پاکستان کی معاشی پوزیشن مستحکم ہوگی۔ اور پھر ساتھ ہی یہ خبر بھی آئی کہ 21 تاریخ کو یہ روشن پاکستان کی جو اسکیم ہے اس میں غیر ملکی پاکستانیوں نے، اوورسیز پاکستانیوں نے ریکارڈ رقم جمع کرائی۔ اس سے پہلے ایک دن میں اتنی رقم جمع نہیں کرائی گئی تھی۔ تو اس کا یہ رقم جو اپنی جگہ اس کا موجود ہونا الگ بات ہے، لیکن اس میں ایک جو خاص معنی خیز بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے حامیوں کی طرف سے ان کے وزیروں، ان کے سابق وزیروں اور MNAs اور
اور उनकी जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो सारे कई हफ्तों से ये एक मुहिम चला रहे थे कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो मौजूदा रजीम चेंज से बहुत नाराज़ हैं। उन्होंने रोशन पाकिस्तान अकाउंट से पैसे निकलवा लेने और पैसे भेजने का सिलसिला बंद कर देना, ये जिसके बाद ये हुकूमत घुटने टेक देगी, बल्कि फ़ौज घुटने टेक देगी। उनका इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है कि असल दुश्मनी उनकी ये है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल क्यों हो गई है। लेकिन इस बात से पता चलता है कि समुंदर पार पाकिस्तानियों ने इमरान खान की या PTI की इस कॉल पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई कान नहीं धरे और रकम भेज रहे हैं। और रकम क्यों नहीं भेजे, ज़ाहिर है उसमें उनको मुनाफा है। ऐसा यूथिया कोई हमें मिला नहीं जो इमरान खान की खातिर अपने मुनाफे से दस्तबरदार हो जाए। और दूसरी बात यह है कि ये भी जहन में रखना चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है तमाम के तमाम PTI के हामी नहीं, जिस तरह ये तसर दे रहे हैं। बहरहाल जो भी सूरत हो, जितने भी इमरान खान के हामी हों या जितने भी इमरान खान के हामी न हों, दोनों सूरतों में इमरान खान की इस तवक्को को एक और ज़बरदस्त ठेस पहुँची कि रोशन पाकिस्तान अकाउंट्स में पाकिस्तानियों की तरफ से रकूम भेजे जाने का, उसमें शेयर लेने का सिलसिला ना सिर्फ जारी है कि बल्कि पहले से बढ़ गया है। इसी तरह ओवरऑल जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में रकम भेजते हैं अपने घर वालों के लिए, बीवी बच्चों के लिए, वो सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। उसमें भी कोई कमी नहीं आई और आ भी नहीं सकती। ज़ाहिर है लोगों ने अपने बीवी बच्चों का हर महीने पैसे भेजने हैं और वो पैसे भेजने का सिलसिला जो है, जब जो डॉलर की कीमत बढ़ेगी या कम होगी तो उस हिसाब से उसमें इजाफा या कमी भी होती रहती है। और इसी तरह कल 2 हफ्तों के बाद मुसलसल डॉलर की कीमत बढ़ती रही और 215 तक पहुंच गई। लेकिन कल का दिन जो था उसमें ₹2.25 की कमी आई। ये भी एक मुस्बत बात है, लेकिन इसको हम ज़्यादा अहमियत इसलिए नहीं दे सकते कि हो सकता है कल परसों फिर डॉलर महंगा होना शुरू हो जाए। जब तक ये पाकिस्तानी फ़ज़ा में इस्तेहकाम का तअस्सुर गहरा नहीं हो जाता, डॉलर की कीमत के कम होने का इम्कान कम है। और अगर ये फ़ज़ा जो अब बन सकती है, क्योंकि चीन का पैसा भी आ गया, कतर का पैसा भी आ रहा है और IMF से भी मामला तय हो गए हैं, कुछ दूसरे ज़राए से भी बातचीत जारी है, तो उसके बाद इस बात का इम्कान है कि डॉलर की कीमत कम हो जाएगी। और अगर जिस तरह के हम सुन रहे हैं कि इसहाक डार साहब ने वज़ारत ख़ज़ाना का चार्ज संभाल लिया, जिस तरह की इतलात आ रही हैं, अभी उनको पूरी तरह हम कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, लेकिन अगर वो इसहाक डार साहब आ गए तो उनके जो फार्मूले हैं वो ज़ाहिर है मिफ्ता इस्माइल के फार्मूलों से ज़्यादा बेहतर और मुअस्सर हैं। तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि डॉलर ₹200 से नीचे आ जाएगा। 180-85 वाली बात तो मुमकिन नहीं रही, वो हालात बहुत ज़्यादा इमरान खान बिगाड़ गया है, तो वो तो मुमकिन नहीं। लेकिन अगर ये ₹200 से डॉलर की कीमत कम होती है, ₹1 ₹2, 190 के आसपास, 95 के आसपास भी चली जाती है, तो मौजूदा हालात में ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अगरचे उससे अवाम की मुश्किलात में कोई ख़ास कमी नहीं होगी। और कहा यह जा रहा है कि अवाम की मुश्किलात में कमी के लिए हमें 2 मज़ीद महीनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, इस दौरान ये जो इमरान खान के लिए सदमात से भरा दिन था वो तो खैर गुजर गया और अभी इसके लिए मज़ीद परेशानियों के दिन आ सकते हैं, जिनकी तरफ इशारा करते हुए कुछ बयानात हमारे सामने हैं। मसलन वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के 2 बयान हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि ये जो आमिर कियानी था इमरान खान का वज़ीर सेहत, उसने दवाओं की कीमतें बढ़ाने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनियों से जो रिश्वत या कमीशन लिया था उसकी मालियत ₹5 अरब थी। तो ये जो ₹5 अरब उसने कहाँ लिए, एक बड़े घर में ये रकम उसने वसूल की। अब इससे वाज़ेह इशारा बनी गाला की तरफ है, यानी बनी गाला में इमरान खान की ज़ेर सरपरस्ती ये सौदा हुआ दवा साज इदारों के साथ और इसके बाद दवाओं की कीमतों में 5 गुना 4 गुना इजाफा हुआ। तो ये रकम गोया कि इमरान खान की सरपरस्ती में वसूल की गई और इसमें इमरान खान का भी हिस्सा होगा। और राना सनाउल्लाह का बयान बड़ा वाज़ेह। और फिर राना सनाउल्लाह ने यह भी बताया कि इमरान खान के जो फ्रंट मैन थे, इन्होंने करप्शन का पैसा गिनने के लिए अपने घर में वो मशीनें रखी हुई थी जो नोट गिना करती हैं। यानी इतने ज़्यादा नोट इनको डेली बेसिस पर आते थे कि वो हाथों से इनको गिन नहीं सकते थे, मशीनें गिना करती थी। तो इन बयानात से ये पता चलता है, ये इशारा मिलता है। और कल यही बात परसों बिलावल ने लाड़काना में एक जलसा आम से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने करप्शन के लिए फ्रंट मैन रखे हुए थे और ये करप्शन का सिस्टम चलाने के लिए उसने अपनी बेगम, वो जो जिसको हम जादूगरनी कहा करते हैं,
بیگم کے ساتھ مل کر ایک کمپنی بنائی ہوئی تھی جس کا مقصد ہی کرپشن کے پیسوں کو ٹھکانے لگانا تھا۔ تو اس طرح کے جو بیانات آنا شروع ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان پر کسی بھی وقت، آج نہیں تو آنے والے چند دنوں میں، 2 ہفتوں میں ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے اور اس کی گرفتاری ہوگی۔ ناظرین، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ پچھلے دور میں جو خزانہ خالی ہوا ہے، جس کی طرف اشارہ احسن اقبال نے بھی اپنے ٹویٹ میں کیا ہے کہ جب اپریل میں ترقیاتی رقوم جاری کرنے کی نوبت آئی جو روٹین میں ہر مہینے ہوتی ہے، تو پتہ چلا کہ خزانہ خالی ہے، خزانے میں کوئی رقم نہیں ہے۔ اور یہ رپورٹیں پہلے بھی آ چکی ہیں کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں کل $3 ارب پاکستان کے ہیں، اور وہ رقم بھی پاکستان کی سرکاری ملکیت نہیں ہے بلکہ مقامی کمرشل بینکوں سے لیے گئے قرضوں پر مشتمل ہے۔ یعنی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خزانہ مکمل طور پر خالی ہوا۔ حکومت پاکستان کا اس میں $1 بھی نہیں تھا۔ کل $10 ارب کی رقم تھی، جن میں سے 7 ارب قرضے کی رقم تھی اور $3 ارب پاکستانی بینکوں سے لیا گیا ادھار تھا۔ ٹوٹل خزانہ خالی پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا۔ تو یہ کیسے خالی ہوا؟ جبکہ عمران خان کے دور میں اتنا زیادہ قرضہ لیا گیا کہ جس کا اعتراف شوکت طری نے بھی کیا کہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک جتنے قرضے لیے گئے اس کا 78% حصہ، 78% قرضے عمران خان کی ہماری حکومت نے لیے۔ تو اتنے زیادہ بڑے پیمانے پر قرضے لیے گئے، وہ کہاں گئے؟ کہا جاتا ہے کہ ان میں بہت بڑے پیمانے پر خرد برد ہوئی، اسی لیے وہ غائب ہو گئے، ورنہ اتنے زیادہ قرضہ لیا گیا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی اور ٹھور ہونا چاہیے کہ وہ کہاں گئے۔ ان میں سے ایک حصہ تو یقیناً قرضوں کی ری پیمنٹ پر، یعنی قرضوں کی واپسی پر خرچ کیا گیا، لیکن باقی رقم کہاں گئی؟ اتنی بڑی رقم آخر گئی کہاں؟ اس رقم کو نکال کر جو قرضوں کی واپسی میں استعمال ہوئی، باقی رقم کہاں گئی؟ کہا یہ جاتا ہے اور ہر ایک یہ کہتا ہے کہ یہ عمران خان کی کرپشن کی نظر ہو گئی۔ عمران خان نے اپنے ساتھی دائیں بائیں جو بٹھا ہوئے تھے خرد برد کے مار، انہوں نے 2 قسم کی کرپشن کی۔ ایک کرپشن تو انہوں نے رشوت وغیرہ لے کر کی، جس طرح عمر کیانی نے 5 ارب روپے کی رشوت لی، اور جس طرح رنگ روڈ سکینڈل میں کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے گئے، اور جس طرح بلین ٹری سونامی میں قدرتی طور پر اگنے والے خودرو پودوں کی گری میں ڈال دی گئی اور ہر پودے کے عوض رقم وصول کر لی گئی۔ ایک کرپشن تو انہوں نے اس طرح کی ہے، اور دوسری کرپشن انہوں نے اس طرح کی ہے کہ جو باہر سے قرضے آئے وہ خرد برد کر لیے گئے، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ IMF نے اس رقم کا بھی حساب مانگ لیا ہے جو کرونا فنڈ کے ضمن میں اقوام متحدہ کی طرف سے اور دوسرے اداروں کی طرف سے 85 ارب روپے، وہ رقم بھی غائب ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ رقم بھی ساری کی ساری کھا پی لی گئی، اور یہ عمران خان نے اپنی ATM مشینوں کو نوازا، خود بھی اس لوٹ میں حصہ لیا، فرہ گوگی نے بھی حصہ لیا، جادوگر نے بھی حصہ لیا، اور وہ رقم اس طرح ضائع ہوئی۔ تو اب اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس سے ان رقوم کی بابت پوچھا جائے، اور اگر یہ پوچھ گچھ مناسب طریقے سے عمران خان کے شایانہ شان طریقے سے اگر کی جائے تو یہ ایک امید کی جا سکتی ہے کہ ایک بڑی رقم برآمد کر لی جائے اور پاکستان کا خزانہ خالی کرنے کی سزا جو عمران خان کو ملنی ہے وہ بھی دی جائے۔ اور اب وہ حالات بظاہر نہیں ہیں جن میں عمران خان کو بچانے والے ادارے فوراً متحرک ہو جاتے تھے اور از خود نوٹس پر اسے ریلیف دیتے تھے۔ میرا خیال ہے اگر ڈھنگ سے عمران خان کے خلاف کرپشن کے الزامات کی تحقیقات کی جائے تو نہ صرف یہ ہے کہ عمران خان کو اعتراف کرنا پڑے گا بلکہ وہ رقم برآمد بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی وہ شاہ محمود قریشی کے بیان کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ میں نے کل کے ولاگ میں بتایا تھا کہ PTI کے اندر کے حلقے کہتے ہیں کہ 17 سیٹیں مسلم لیگ نون کو ملیں گی، 1 لبیک کو ملے گی، 2 پتہ نہیں کس کو ملے گی۔ لیکن شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں اس نے کہا ہے کہ 18 سیٹیں مسلم لیگ نون کو ملیں گی اور 2 PTI کو ملیں گی۔ تو عمران خان پر اس بات کا بھی بڑا گہرا صدمہ ہے۔ کل کے سیمینار میں اس نے پھر یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کی مدد سے دھاندلی کا منصوبہ ہے، اور اصل میں اسے تشویش یہ ہے کہ اگر ان 20 سیٹوں پر، جیسا کہ تمام ذرائع اور سروے رپورٹیں اور مقامی جو سیاست پر نظر رکھتے ہیں ہر حلقے کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ 17-18 سیٹیں جیت لے گی، تو اس کا نتیجہ واضح ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ حمزہ شہباز کو پنجاب اسمبلی کے ایوان میں وہ سادہ اکثریت مل جائے گی، اور اطلاع یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی پر ڈپریشن کا زبردست حملہ ہوا ہے، اور اس نے کچھ رابطے کیے ہیں کہ میری پھر دوبارہ کچھ صلح صفائی کرا دی جائے، اور اس سلسلے میں اس نے
चौधरी शजात से भी रब्ता किया, क्योंकि अब तक तो वो चौधरी शजात को धुतकार चुका था और चौधरी शजात की एक नहीं मानी थी उसने। लेकिन अब जो उसे अंदाज़ा हो रहा है कि ये तो अब 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर मेरी स्पीकरशिप भी जाएगी, उसके बाद मुझे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, उससे अब ज़्यादा ख़तरा गिरफ्तारी का है। स्पीकरशिप बचाने का अब कोई चांस नहीं रहा है। आज से 1 महीना पहले जो सुलह की कोशिश इसने की थी, उस पर मुस्लिम लीग तैयार हो गई थी। उसने राज़ी रजामंदी का इशारा दे दिया था कि ठीक है, हम आपकी स्पीकरशिप को नहीं छेड़ते। लेकिन उसके बाद फिर इसने गुंडागर्दी की, असम्बली का इजलास बुलाया, उसमें गुंडों को बुलाया और ये धौंस जमाई कि मेरी मर्जी के बगैर बजट पेश ही नहीं हो सकता। उस वक्त इसके दिमाग में ये खन्नास था कि पंजाब का बजट जब पेश नहीं होगा तो हुकूमत कोलैप्स हो जाएगी। इसको कहते हैं खर मगजी, यानी कुंद ज़हनी की एक ऐसी कैफियत 78 साला बड़े मियाँ पर तारी हो चुकी है कि उसका जो सियानापन है वो भी मुतासर हो गया। वो ये समझ ही नहीं सका कि गवर्नर के पास इख्तियार है, वो असम्बली के अलावा भी किसी जगह इजलास बुला सकता है। और जब इजलास बुलाया गया, बजट पेश हो गया, तो इसके तोते उड़ गए। और अब जब ज़िमनी इंतखाबात की तारीख नज़दीक आती जा रही है तो इसके तोते मज़ीद उड़ते जा रहे हैं और अब इसने फिर सुलह का एक पैगाम भेजा है कि मेरी सुलह करवा दो। मुझे नहीं पता कि अब इसकी सुलह होगी या नहीं होगी, लेकिन दोनों सूरतों में इसकी स्पीकरशिप तो नहीं रहती और अगर सुलह ना हुई तो इसकी गिरफ्तारी का भी बहुत बड़ा इम्कान मौजूद है। और जो गिरफ्तार होगा तो इसके साथ ही मुनसलाही की भी शामत आएगी और इनकी करप्शन के पर्दे भी उठेंगे। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला अगले ब्लॉग में कुछ मज़ीद मालूमात के साथ हाज़िर होगा। तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।